موت کی جو سختیاں ہیں اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے ایک اشکال کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے دروس میں ہم نے بات کی تھی، بہت پرانی بات ہے، آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں نے وہ دروس سنے بھی ہوں گے، کہ روح جب نکلتی ہے تو ملائکہ آتے ہیں، اچھی روحوں کو وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور جب بری روحیں نکلتی ہیں تو پھر ان کو بڑی عجیب و غریب طریقے سے لے کے جایا جاتا ہے، اور سارے راستے ان پہ لعنت ملامت ہوتی ہے، اور بڑی بے عزتی کے ساتھ انہیں لے کے جایا جاتا ہے۔ اچھی روحوں کو خوبصورت خوشبودار کفن میں لپیٹ کے لے کے جایا جاتا ہے۔ بہرحال تو اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو دروس تھے ان میں تو کچھ اور نقشہ تھا، اور اب جو دروس پیش کیے جا رہے ہیں ان میں کچھ اور نقشہ ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ پہلے کچھ اور بتایا گیا تھا اور اب کچھ اور بتایا جا رہا ہے؟ اب اس کو ذرا تفصیل سے میں بتاتا ہوں۔ پہلے جو کچھ بتایا تھا وہ بھی ٹھیک تھا، اور اب جو کچھ بتا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ پہلے بتایا تھا کہ روح کے اوپر کیا گزرتی ہے، پہلے کیا بتایا تھا کہ روح کے اوپر کیا گزرتی ہے جب وہ بدن چھوڑتی ہے۔ یہ نہیں بتایا تھا کہ بدن چھوڑنے کا کیا مرحلہ ہوتا ہے۔ اب بات ہو رہی ہے کہ بدن چھوڑنے کا کیا مرحلہ ہوتا ہے۔ اب اس ضمن میں جو سختیاں آئیں گی اس کے اوپر بھی بات ہوگی کہ ہر روح جسم کو ایک ہی لیول کی سختی پر نہیں چھوڑتی، سختی ہوتی ہے لیکن وہ ایک لیول کی نہیں ہوتی۔ جو کافر کو سختی ہوتی ہے اس سے 10 گنا کم سختی ایک مومن کو ہوتی ہے۔ اچھا، پھر جو کافر کی روح ہے وہ جسم چھوڑنا نہیں چاہتی، اس لیے اسے کھینچ کے نکالا جاتا ہے۔ گناہگار کی روح جسم نہیں چھوڑنا چاہتی، وہ عذاب دیکھ رہی ہوتی ہے کہ مجھے عذاب ملے گا، وہ فرشتوں کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے اس کو، تو وہ چھوڑنا نہیں چاہتی، اس لیے اسے ایسے کھینچ کے نکالا جاتا ہے۔ اور جو مومن کی روح ہوتی ہے وہ بدن چھوڑ کے اپنے رب کے پاس جانا چاہتی ہے، لیکن بدن سے نکلنا ایک مرحلہ ہے، تو اس مرحلے کی سختی تو ہوتی ہے، لیکن اس مرحلے کی سختی میں آسانی پیدا ہو گئی کس طرح؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خاص انتظام ہے، ایسے خوبصورت چہرے والے ملائکہ، اور اتنی خوشبودار کفن، اور اطراف میں ایک عجیب ماحول کے جس کو دیکھ کر وہ چاہتی ہے کہ ابھی بدن چھوڑ، لیکن بدن چھوڑنے کا ایک مرحلہ ہے، اور وہ مرحلہ جو ہے وہ سختی کا مرحلہ ہے، لیکن اس سختی کے مرحلے کے باوجود جب یہ عالم دیکھتی ہے تو اس سختی میں کمی ہوتی ہے، وہ سختی کو نظر انداز کرتی ہے، بھولتی ہے، یا اس کی سختی کی جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے اتنی معنی نہیں رکھتی جو آگے کی منزل معنی رکھتی ہے، اور کافر پر وہ بہت بھاری گزرتا ہے وقت۔ تو اب یہ جو معاملات تھے وہ روح سے متعلق تھے کہ روح پر کیا گزرتی ہے جب وہ بدن چھوڑ رہی ہوتی ہے۔ اب بات ہو رہی ہے کہ بدن چھوڑتے وقت روح پر کیا گزرتی ہے، چھوڑتے ہوئے نہیں، چھوڑ رہی جب ہوتی ہے، وہ پورا جو ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے تھرو آہستہ آہستہ روح اپنے اگلے منزل عالم برزخ کی طرف جاتی ہے۔ کوشش میری ساتھ ساتھ یہ بھی رہے گی، آپ لوگوں میں سے کافی لوگ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ عالم برزخ پر اور بات ہونی چاہیے، تو عالم برزخ پر بھی ساتھ ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان مراحل کو بھی ڈسکس کریں گے۔ میں جانتا ہوں ان ڈیٹیلز کو جاننے میں ایک انسان کو عجیب سا خوف بھی ہوتا ہے، وحشت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ وہ تفصیلات ہیں جو حق ہیں، جو ہوتی ہیں، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے۔ اب دعا کیا کرنی چاہیے؟ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ خیر ہو، ایمان پر ہو، اور آپ ہم سے راضی ہو۔ جب اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے تو پھر یہ ساری مشکلیں آسان بھی ہو جاتی ہیں اور معمولی بھی لگتی ہیں، کیونکہ جسم سے روح کا نکلنا ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے، لیکن اللہ تعالی مومنین کے لیے اس میں آسانی فرماتا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ پھر آگے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کنٹیکسچول ہو رہی ہیں کہ آسانی سے مراد آسانی نسبتاً کہ ایک کافر کی روح جب نکلتی ہے
تو جو جس تکلیف سے وہ گزرتی ہے اس سے 10 گنا کم تکلیف سے مومن کی روح نکلتی ہے۔ پچھلے چند ایک دروس میں ہم نے موت کی علامتیں پڑھی، پھر موت کی گرمی اور تکلیف کو پڑھا، مومن کافر اور فاجر کی موت کو دیکھا، پسینے آنے کے اسباب کو پڑھا، رحمت الہی اور عذاب الہی، ان تمام باتوں کو پڑھنے کے بعد اب موت کی سختی کو ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ موت کی سختی تو برحق ہے، وہ ہر ایک پر آتی۔ اس سختی میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے معاملہ، بازے پہ زیادہ بازے پہ کم آئے گی، لیکن موت کی سختی تو ہے۔ اور موت کی سختی کا علم صرف ہمیں اللہ کے رسول ہی دے سکتے ہیں، جو بھی اللہ کے رسول آئے ہیں، کیونکہ انہیں وحی الہی کے ذریعے ایک ایسا علم ہے کہ جس نے موت کی سختی برداشت کی وہ بیان نہیں کر سکا، کیونکہ وہ رہا ہی نہیں۔ تو ایک ایسا علم ہے جو انباء عن الغیب سے ہی ہمیں پتہ چل سکتا ہے، یہ غیب کا علم ہے۔ بہرحال اس ضمن میں چند ایک چیزیں دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ امام اوزاعی کا قول ہے، اور آف کورس ائمہ کرام کا قول جو ہے وہ کسی علم پر ہی ہوتا ہے۔ تو امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے، تو آگے انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ مومن موت کی سختی قبر سے اٹھنے تک پائے گا، کہ موت کی سختی ایسی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس قول کو احوال القبور میں جمع کیا گیا ہے پیج نمبر 119 پر۔ تو انہوں نے ایک قول بیان کیا اپنا، جس کی بیسس کچھ اور روایتیں ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اچھا، اسی طرح حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تکلیف اور اس کی شدت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، موت کی سختی تلوار کے 300 وار کے برابر ہے۔ تو یہ موت کی سختی کی ایک کیٹیگرائزیشن ہے۔ اچھا، اب سوال اکثر یہ ہوتا ہے جب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں، جن کی ولادت کا زمانہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے آخر دور ہے، اور آپ پروان چڑھے حضرت عثمان کے دور خلافت میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پھر آپ جو ہے وہ بصرہ منتقل ہوئے، مدینے کی آپ کی پیدائش ہے، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المومنین میں سے ہے، آپ ان کے رضاعی بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ آپ کی والدہ ان کے گھر میں کام کرتی تھی، تو جب آپ روتے تھے، جب آپ کی پیدائش ہوئی، آپ چھوٹے تھے، روتے تھے، تو آپ کی والدہ مصروف ہوتی تھی، تو پھر اس زمانے میں آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ مبارک پیا تھا۔ تو اب اس پہ بعض لوگ جو ہے وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس وقت ان کا کوئی بچہ تو اس عمر کا تھا نہیں کہ وہ دودھ پلانے کا زمانہ ہو۔ تو ایسے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چھاتی میں دودھ آ جاتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں کہ مامتا کا تقاضا ہے۔ تو سائنٹیفکلی بھی ایسے ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس پیریڈ میں ہو آپ جس میں دودھ آتا ہو، بعض دفعہ پیریڈز دودھ کے علاوہ جو زمانہ ہوتا ہے اس میں بھی دودھ آ جاتا ہے۔ It's all about harmonic changes, but anyway اللہ تعالیٰ نے پلانا تھا تو پلا دیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رضاعی بیٹا بنانا تھا، بنا دیا۔ اور علماء یہی لکھتے ہیں کہ یہ اس دودھ ہی کی برکت ہے جس سے حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ یا رحمت اللہ علیہ دونوں اقوال ملتے ہیں، کیونکہ تابعی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا علم میں۔ اچھا، وہی بیان کرتے ہیں کہ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت حسن بصری تو تابعی ہیں، پھر آپ یہ روایت ایسے کیوں بیان کر رہے ہیں کہ حضرت حسن بصری نے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہی نہیں، وہ تو تابعی ہیں۔ تو حضرت حسن بصری کا اپنا قول ہے، آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بیٹا جب میں تمہیں کوئی روایت سناؤں اور صحابی کا نام نہ بتاؤں تو تم یہ سمجھ لینا کہ یہ میں نے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث سنی ہے، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ مولا علی کا نام لینے پہ پابندی ہے۔ ایک ایسا زمانہ آیا نا، بنو امیہ کا جو دور تھا، کہ مولا علی کے نام لینے پر بھی سزائیں ہو جاتی تھی، تو وہ اس طرح پھر تدریس کا کام تو کرنا تھا، تو وہ اس طرح تدریس کرتے تھے۔ تو یہ روایتیں جو ہے یہ مرفوع نہیں ہیں، یہ متصل نہیں ہیں، یہ مرسل روایات ہیں جس میں سے صحابی کا نام حذف ہے، اور اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ ایسا زمانہ ہے کہ اہل بیت کا نام لینا ایک دشوار بات تھی۔ بہرحال
وہ پھر ایک لمبی بحث ہوگی، تو بیان کرنے کا مقصد موت کی سختی ہے۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس قول کو جس کتاب میں جمع کیا گیا، اس کو ابن ابی دنیا نے جمع کیا ہے موسعہ میں، باضابطہ انہوں نے کتاب ذکر الموت، جیسا پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ علماء کرام کے نزدیک یہ بات رہتی ہے کہ وہ ایک مجموعہ بناتے ہیں، اس مجموعے کا ایک نام ہوتا ہے، پھر اس مجموعے میں وہ کتابیں لاتے ہیں، اور اس کتابوں میں وہ پھر باب قائم کرتے ہیں، چیپٹرز قائم کرتے ہیں۔ تو کتاب موسعہ جو ہے وہ مین بک ہے، اس کے اندر جو سب بک ہے وہ ہے ذکر الموت، اور اس کے اندر جو انہوں نے چیپٹر قائم کیا ہے وہ ہے الخوف من اللہ، اس کے تحت حدیث نمبر 192 میں یہ حدیث وہ لے کر آتے ہیں۔ اچھا، اب اگلی حدیث دیکھتے ہیں، یہ حضرت سیدنا ضحاک بن حمرہ رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ حضرت سیدنا ضحاک بن حمرہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موت کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت کا سب سے ہلکا جھٹکا تلوار کی 100 ضربوں کے برابر ہے۔ تو ایک جگہ حضرت حسن والی جو روایت ہے اس میں موت کی سختی تلوار کے 300 وار کے برابر ہے، وہ ایک کیٹیگری ہے، اور جو سب سے ہلکا ہے وہ 100 ضربوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے ہم سب کے لیے۔ تو اس کو بھی ابن ابی دنیا نے موسعہ میں کتاب ذکر الموت میں باب الخوف من اللہ میں حدیث نمبر 193، تو یہ دونوں حدیثیں جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، سیم کتاب۔ اچھا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ملک الموت کا روح قبض کرنا تلوار کے 1000 وار سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ تو یہ بھی ایک سچویشن ہے، لوور فارم بھی بتائی گئی ہے، مڈل فارم بھی بتائی گئی ہے، درمیانی فارم بھی، اور شدید فارم بھی بتائی گئی کہ 1000 وار سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ تو یہ ایک ایکسٹریم فارم ہے۔ یہ جو روایت ہے اسے تاریخ بغداد میں روایت کیا گیا ہے نمبر 1659 کے تحت۔ تو اللہ تعالیٰ موت کی سختیوں سے بچائے، آسانیاں پیدا فرمائے، خاتمہ بالخیر کرے، وما علینا الا البلاغ۔